ایک شخص کا انتقال ہوا اور اعلان کیا گیا، آس پڑوس کے لوگ رشتہ دار جمع ہوئے اور اس کے کفن دفن کا انتظام ہونے لگا۔ جب میت کو نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا گیا اور جنازہ اٹھانے کا ٹائم آیا تو ایک شخص نے میت کے قریب آ کر چارپائی کا پہیہ پکڑ لیا اور کہا کہ میرا اس میت پر قرض ہے، جب تک وہ نہیں اتار دیا جاتا تب تک میں جنازہ نہیں اٹھنے دوں گا۔ اس شخص کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ آس پڑوس کے لوگوں نے، وہاں جو لوگ جمع تھے ان تمام نے اس کے بیٹوں سے رجوع کیا۔ بڑے بیٹے کو بلایا گیا، اس کو کہا بھی یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا میت پر قرض ہے، اب آپ اس کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، آپ قرض اتاریں تاکہ آپ کے باپ کا جنازہ اٹھایا جا سکے۔ بڑے بیٹے نے کہا کہ میں تو خود مقروض ہوں اور میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں یہ قرض ادا کر سکوں، مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو بلایا گیا، اس سے رجوع کیا گیا تو اس نے بھی کہا کہ میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، میں نے تو ابھی اپنا گھر بنایا ہے اور میں تو خود مقروض ہوں، میرے پر جو قرضہ ہے وہ بھی کافی ٹائم پہ جا کے اترے گا، تو میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ یہ قرض اتار سکوں۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ تیسرے بیٹے کو بلایا گیا کہ اس نے کہا میں تو ابھی چھوٹا ہوں، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، یہ کام بڑے بھائیوں کا ہے، میرے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ تینوں بیٹوں نے انکار کر دیا۔ وہ بیٹی کو پتہ چلا تو بیٹی روتی ہوئی اس مجمع میں باپ کی میت کے پاس پہنچی اور روتے ہوئے کہا کہ انکل جی آپ میرے باپ کے جنازے کو اٹھنے دیں، میرے باپ کی میت کو آج ذلیل نہ کریں، آپ کا جتنا قرضہ ہے وہ میں ادا کروں گی، چاہے مجھے اپنے زیورات بیچ کر اتارنا پڑے، لیکن آپ کا قرضہ میں اتاروں گی، میں اس سارے مجمع کو گواہ بناتی ہوں۔ اس شخص نے تھوڑی سی دیر سوچ کر کہا کہ نہیں میں تو بھول گیا تھا، دراصل مجھے یہ قرضہ لینا نہیں ہے، دینا ہے، میں بھول گیا تھا، مجھے یہ قرضہ دینا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اصل ان پیسوں کا حقدار کون ہے، ان پیسوں کا جو یہ میت کو مجھے دینے تھے اس شخص کو جو انتقال کر گیا، لیکن مجھے تو وہ پیسے دینے ہیں، تو میں تو یہ دیکھ رہا تھا بھی اصل ان پیسوں کا حقدار کون ہے۔ جب سارے کے سارے مجمع نے بیٹوں کی طرف دیکھا تو شرم سے ان کی آنکھیں، ان کی نظریں نیچی تھی، ان کے سر جھکے ہوئے تھے اور اس بیٹی کا سر فخر سے اونچا تھا۔ تو جو لوگ بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوشی مناتے ہیں یا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر افسوس کرتے ہیں، ان کو اس غلط فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بیٹے ایک جیسے ہوتے ہیں یا ساری بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بیٹی ہمیشہ باپ کے بالکل دل کے قریب ہوتی ہے، بیٹی باپ کے دل کے بالکل قریب ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹی اپنے سسرال میں ہو لیکن اس کا دل اپنے مائکے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹیاں رب کی رحمت ہیں، بیٹیاں گھر کا چین، سکون، زینت ہیں۔ جب آپ یہ دیکھو کہ آپ کے رزق میں کمی ہو رہی ہو تو آپ اپنے گھر اپنی بہن اور بیٹیوں کو بلا لیا کرو۔ میں ہوں عبدالحکیم اور آپ دیکھ رہے تھے میری یہ ویڈیوز۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل اصلاحی باتیں کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔